بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے آج کے قرآنی لیکچر کا عنوان ہے اولیاء اللہ کی کیا پہچان ہے۔ اولیاء اللہ سے متعلق قرآن کریم نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، سورہ یونس آیت 62۔ آگاہ رہو کہ جو اللہ کے ولی ہیں انہیں نہ تو کچھ خوف ہوتا ہے اور نہ ہی غم۔ اور اب اولیاء اللہ کی پہچان کراتے ہوئے قرآن کریم نے فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون ومن یتول اللہ ورسولہ والذین آمنوا فإن حزب اللہ هم الغالبون، سورہ مائدہ آیات 55 اور 56۔ بے شک تمہارا ولی ہے اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان والے۔ یہ ایمان والے وہ لوگ ہیں جو صلاۃ یعنی پیشہ ورانہ ڈیوٹی قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ یعنی انکم ٹیکس دیتے ہیں، اور اس طرح وہی رکوع کرنے والے ہیں۔ اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ایمان والوں کو اپنا ولی بنائے گا تو بے شک اللہ ہی کی پارٹی غالب آنے والی ہے۔ ان آیات کی روح سے ایک مسلمان کے 3 ولی ہوتے ہیں۔ نمبر 1 اللہ تعالی، نمبر 2 رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور نمبر 3 ایمان والے۔ اللہ اور رسول تو ہمارے ولی ہیں قرآن کی روح سے، اور ایمان والے ولی وہ ہیں جن کی پہچان خود قرآن نے کرا دی ہے، یہ کہہ کر والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، یعنی یہ ایمان والے صلاۃ یعنی پیشہ ورانہ ڈیوٹی قائم کر کے زکوٰۃ یعنی انکم ٹیکس دینے والے ہوتے ہیں۔ جبکہ مسلم معاشرے میں صدیوں سے جن لوگوں کو ولی اللہ کہا جاتا رہا وہ تو صلاۃ بامانی پیشہ ورانہ ڈیوٹی کو نماز سمجھ کر پڑھتے تھے، اور اس طرح نماز کے ذریعے کمائی نہ کر سکنے سے حکومت کو زکوٰۃ بھی نہیں دیتے تھے۔ چنانچہ آج بھی جن ملاؤں، پیروں، مفتیوں، ذاکروں، اماموں، کتبوں، ابدالوں، مجذوبوں اور کلندروں وغیرہ کو ولی اللہ کہا جاتا ہے، وہ بھی صلاۃ بامانی پیشہ ورانہ ڈیوٹی کو نماز سمجھ کر پڑھتے ہیں، اور اس طرح نماز کے ذریعے کمائی نہ کر سکنے سے حکومت کو زکوٰۃ یعنی انکم ٹیکس بھی نہیں دیتے، اور اپنی زندگی گزارنے کے لیے جاہل مریدوں کی کمائی
چندوں، نذرانوں اور چڑھاووں وغیرہ کی صورت میں ہڑپ کرتے ہیں۔ ضعیف الاعتقاد مسلمانوں کو سوچنا چاہیے کہ جب اللہ تعالیٰ نے نماز اور اس سے جڑی کسی قسم کی پرستش کا کوئی حکم قرآن میں دیا ہی نہیں، تو پھر اس پرستش کی بنیاد پر ملا، پیر، مفتی، ذاکر، امام، صوفی، کتب، ابدال اور کلندر ولی اللہ کیسے ہو گئے کہ جب وہ زندہ ہوں تو انہیں ملتے وقت فرشی سلام کریں، ان کے پاؤں چومیں اور ہاتھ چومتے وقت ان کے ہاتھ میں رقم تھما کر خود کو انسانیت کی سطح سے نیچے گرا دیں، اور جب ان میں سے کوئی پرستش یافتہ ولی اللہ فوت ہو جائے تو پھر اس کی قبر پر قیمتی چادر چڑھائیں، پھول نچھاور کریں، اگربتیاں جلائیں، دیگیں پکوائیں، چراغاں کریں اور عرس پر بھاری رقم دربار کے نکھٹو مجاوروں کو دے کر انہیں امیر اور خود کو غریب کریں، اور وہ بھی اس صورت میں کہ جب اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی سے پرستش یافتہ عالموں اور مشائخ وغیرہ کی لوٹ کھسوٹ سے بچنے کا کہہ رکھا ہے، یہ کہہ کر یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لا یاکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ۔ سورہ توبہ آیت 34۔ اے ایمان والو، بے شک بہت سے عالم اور مشائخ لوگوں کا مال باطل کے ساتھ یعنی لوگوں کو غریب کر کے کھا جاتے ہیں، اور اس طرح لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، یعنی وہ رقم جس سے ایک ایمان والے نے انفاق فی سبیل اللہ کرنا تھا اسے پرستش یافتہ عالموں اور مشائخ وغیرہ کو دے کر ضائع کر دیا۔ اس آیت سے یہ حقیقت واضح ہے کہ جو شخص ایمان والا ہے وہ پرستش یافتہ عالموں اور مشائخ وغیرہ کو اپنا مال چندوں، نذرانوں اور چڑھاووں وغیرہ کی صورت میں کبھی نہیں دیتا، اور جو دیتا ہے وہ ایمان والا مسلم نہیں۔ یاد رکھیے، قرآن کے ابلاغ کا معاوضہ سرکاری سطح پر اسلامی حکومت کے ملازم ہونے کی حیثیت سے لیا جا سکتا ہے، لیکن پرائیویٹ سطح پر لوگوں سے ہرگز نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَنْ شَاءَ أَنْ يَتَّخِذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا۔ سورہ فرقان آیات 56 اور 57۔ اے محمد، نہیں بھیجا ہم نے آپ کو
مگر بشارت دینے والا اور قرآن کی آگہی دینے والا۔ تو اے محمد کہہ دو کہ میں تم سے اس کا کچھ اجر نہیں مانگتا، ما سوا اس کے کہ جو چاہے اپنے رب کی طرف جانے والا راستہ یعنی صراط مستقیم اختیار کر لے۔ یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پرائیویٹ سطح پر لوگوں سے قرآن کے ابلاغ کا کوئی اجر نہیں لیا تھا، تو پھر کیوں یہ ملا، پیر، مفتی، ذاکر، امام، کتب، ابدال، کلندر اور مجذوب وغیرہ نجی سطح پر لوگوں سے اجر لیتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے کہ یہ لوگ قرآن کے ابلاغ کا معاوضہ تو لے نہیں سکتے تھے، اس لیے انہوں نے صدیوں پہلے قرآن کو نماز کے ذریعے پرستش در پرستش میں بدل کر اس کا معاوضہ پرائیویٹ سطح پر لوگوں سے لینا شروع کر دیا۔ لہذا اگر کوئی مسلمان پرستشوں کے ان سرپرستوں کو ولی اللہ سمجھ کر انہیں پرائیویٹ سطح پر اجر دیتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اللہ کو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ایمان والوں کو اپنا ولی نہیں مانتا، اور یہ سراسر گھاٹے کا سودا ہے، اس لیے کہ جن پرستش یافتہ عالموں اور مشائخ وغیرہ کو وہ ولی اللہ سمجھتے ہیں، وہ تو قیامت کے دن ان پر لعن طعن کریں گے، اس بنا پر کہ انہیں ہماری پرستش نہ کرنا تھی۔ چنانچہ مریدوں کے اس عبرتناک انجام کو قرآن نے سورہ قصص کی آیات 62 تا 64 میں کچھ یوں بیان کیا: جس دن اللہ پکارے گا اور کہے گا کہاں ہیں میرے وہ شریک جن کا تمہیں بڑا ظلم تھا، کہیں گے وہ لوگ یعنی پرستش یافتہ ولی جن پر قول حق ہو گیا کہ اے ہمارے رب، یہ ہیں وہ لوگ یعنی مرید وغیرہ جنہیں ہم نے گمراہ کیا یعنی پرستشی بنایا، انہیں ہم نے گمراہ کیا جیسے ہم خود گمراہ ہوئے، تو ہم ان پر تیرے سامنے تبرہ یعنی لعن طعن کرتے ہیں کہ انہیں ہماری عبادت یعنی پرستش نہ کرنا تھی۔ کہا جائے گا مریدوں سے کہ پکارو اپنے شرکا یعنی پرستش یافتہ ولیوں کو، تو وہ پکاریں گے مگر وہ انہیں کوئی جواب نہ دیں گے اور دیکھ لیں گے عذاب۔ کاش وہ ہدایت یافتہ ہوتے، کیسے؟ صلاۃ اور انفاق فی سبیل اللہ سے۔ ان آیات میں جو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ کاش یہ مرید وغیرہ ہدایت یافتہ ہوتے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس صورت میں وہ پھر کبھی بھی پرستش یافتہ ملاؤں، پیروں، مفتیوں، ذاکروں، اماموں، کتبوں، ابدالوں،
مجذوبوں اور کلندروں وغیرہ کو ولی اللہ نہ کہتے کہ جنہیں وہ اپنا حاجت روا مانتے ہیں۔ پرستش یافتہ مردہ پیشواؤں کی بے بسی کو بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بے شک وہ یعنی پرستشی مردہ پیشوا جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو، وہ تمہاری طرح کے بندے تھے، تو ذرا انہیں پکارو تو صحیح، پھر چاہیے کہ وہ تمہیں جواب دیں اگر ہو تم سچے۔ کیا ان یعنی پرستشی مردہ پیشواؤں کے اب پاؤں ہیں جن سے چلیں، یا ان کے ہاتھ ہیں جن سے پکڑیں، یا ان کی آنکھیں ہیں جن سے دیکھیں، یا ان کے کان ہیں جن سے سنیں؟ بالکل نہیں، اس لیے کہ وہ تو اب ہڈیوں کا ڈھانچہ بنے قبروں میں پڑے ہیں۔ ریفرنس ہے سورہ اعراف آیات 194 اور 195۔ اور اب پرستش یافتہ زندہ ولیوں کی بے بسی کو ایک مثال کے ذریعے سمجھاتے ہوئے قرآن کریم نے سورہ عنکبوت کی آیت 41 میں فرمایا، مثال ان لوگوں کی جو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو اپنا اولیاء بناتے ہیں، مکڑی کی سی ہے جس نے جالے کا گھر بنایا۔ بے شک سب گھروں میں کمزور گھر مکڑی کا ہے۔ کیا ہی اچھا ہوتا اگر یہ اس کمزور گھر کی حقیقت کو جانتے۔ مکڑی کے کمزور گھر کی حقیقت سائنس نے کچھ یوں بتائی ہے۔ مکڑی کا جو جوڑا ہے اس کی مادہ بچے پیدا کرنے کے بعد اپنے شوہر کو قتل کرتی ہے اور پھر اسے گھر سے باہر پھینک دیتی ہے۔ کچھ عرصہ کے بعد بچے بھی اپنی ماں کے ساتھ یہی سلوک کرتے ہیں۔ اس طرح مکڑی کے بنائے ہوئے گھر کے مکین اپنا گھر اپنے ہاتھوں خود تباہ کرتے ہیں۔ یہی حال ان مریدوں کا ہے جو اللہ کو چھوڑ کر پرستش یافتہ پیروں کو اپنا اولیاء بناتے ہیں، کہ جو ان کے مال، عزت نفس اور خواتین کی عزت کو برباد کر دیتے ہیں۔ اس طرح یہ مرید مکڑی کی طرح اپنے گھروں کو خود اپنے ہاتھوں تباہ کرتے ہیں۔ اور اب آئیے اس سوال کی طرف کہ لوگ آخر پرستش یافتہ ولیوں کے کیوں مرید بنتے ہیں؟ تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ وہ ان پرستش یافتہ ولیوں کو اللہ کے پاس اپنی بخشش کے سفارشی سمجھتے ہیں، جبکہ حقیقت میں ایسا کچھ نہیں۔ قرآن نے فرمایا، یہ لوگ اللہ کے علاوہ جن یعنی مردہ پیروں وغیرہ کی عبادت یعنی پرستش کرتے ہیں، وہ انہیں نہ تو نقصان پہنچا سکتے ہیں اور نہ ہی نفع دے سکتے ہیں، اور کہتے یہ ہیں کہ یہ اللہ کے پاس ہمارے سفارشی ہیں۔ اے محمد کہو
کہ کیا تم اللہ کو خبر دیتے ہو اس کی جو اس سے آسمانوں اور زمین میں معلوم نہیں؟ سبحان ہے اللہ اور اعلیٰ ہے اس سے جو شریک وہ ٹھہراتے ہیں۔ ریفرنس ہے سورہ یونس آیت 18۔ مرید اگر پرستش یافتہ ولیوں کو اللہ کے پاس اپنی بخشش کے سفارشی سمجھتے ہیں تو اس بنا پر کہ پرستش یافتہ ملاؤں، پیروں، مفتیوں، ذاکروں، اماموں، کتبوں، ابدالوں، مجذوبوں اور کلندروں وغیرہ نے انہیں یقین دلایا ہوتا ہے کہ قیامت کے دن وہ ان کے گناہوں کا بوجھ اٹھائیں گے اور انہیں اللہ سے بخشوائیں گے، جبکہ قرآن نے ان پرستش یافتہ ولیوں کو جھوٹے قرار دیتے ہوئے فرمایا، جو لوگ کافر یعنی بے ایمان پرستش یافتہ پیشوا ہیں وہ ایمان والوں سے کہتے ہیں کہ اگر تم ہمارے راستے کا اتباع کرو تو ہم تمہاری خطاؤں کا بوجھ اٹھا لیں گے، جبکہ وہ ان کی خطاؤں میں سے کسی چیز کا بوجھ اٹھانے والے نہیں۔ بے شک وہ جھوٹے ہیں، البتہ اپنے بوجھ اٹھائیں گے اور دوسرا بوجھ بھی اپنے بوجھ کے ساتھ، اور ان سے قیامت کے دن ضرور سوال ہوگا اس جھوٹ بارے جو وہ گھڑتے تھے۔ ریفرنس ہے سورہ عنکبوت آیات 12 اور 13۔ اور اب لوگوں کی اس غلط فہمی کو دور کرتے ہوئے کہ ان کی مصیبتوں اور پریشانیوں کا حاجت روا اللہ نہیں بلکہ پرستش یافتہ ملا، پیر، مفتی، ذاکر، امام، غوث، کتب، ابدال، مجذوب، کلندر، پادری، پوپ، پنڈت، سادھو، کاہن، ربی، مربی، کرنتی اور گیانی وغیرہ ہیں۔ قرآن نے فرمایا، اور جب ان سے پوچھا جائے کہ کون ہے وہ جس نے آسمانوں اور زمین کو خلق کیا تو کہیں گے اللہ نے۔ اے محمد کہو کہ بھلا بتاؤ تو صحیح کہ وہ یعنی پرستش یافتہ پیشوا جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو کیا وہ اس تکلیف کو دور کر سکتے ہیں جو اللہ مجھے دینے کا ارادہ کرے، یا اس رحمت کو روک سکتے ہیں جو اللہ مجھے دینے کا ارادہ کرے؟ قطعاً نہیں۔ اے محمد کہہ دو کہ میرے لیے اللہ کافی ہے، توکل کرنے والے تو اللہ پر ہی توکل کرتے ہیں۔ ریفرنس ہے سورہ زمر آیت 38۔ آخر میں عرض ہے کہ نماز چونکہ خلاف قرآن ہے اس لیے آج وہ وقت آ پہنچا کہ ایران میں 50,000 سے زائد مساجد بند کر دی گئی ہیں، اور اس کی وجہ نمازیوں کی تعداد کا کم ہونا ہے۔ نمازی مذہب سے دوری کا یہ رجحان مشرق وسطی میں بڑھتا جا رہا ہے۔ ایرانی صدر کے مدارس کے امور کے خصوصی نمائندہ ابو القاسم
دولابی کے مطابق ملک میں مذہب سے دوری کا رجحان بڑھتا جا رہا ہے۔ ان کے مطابق اس کی وجوہات میں مذہب کی تشریحات کے نام پر لوگوں کی توہین کرنا، لوگوں کو پروقار زندگی سے محروم رکھنا اور مذہب کے نام پر غربت کو جنم دینا ہے۔ ایران پر ریسرچ کرنے والے ایک ادارے گمان کے 2020 کے ایک سروے کے مطابق ملک میں سیکولرزم کا رجحان بڑھتا جا رہا ہے اور بہت کم لوگ بطور مسلمان اپنی شناخت کراتے ہیں۔ اگرچہ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق ایران میں مسلمانوں کی تعداد 99.5% ہے، اس کے علاوہ حالیہ برسوں میں مشرق وسطیٰ کے کئی ممالک میں کیے جانے والے سروے سے معلوم ہوتا ہے کہ عراق، شام اور لبنان جیسے ممالک کے نوجوانوں میں نمازی مذہب کی مقبولیت میں کمی ہو رہی ہے، اور جب آج کے نوجوان مسلم خلاف قرآن نماز کو چھوڑ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اس سے جڑی پرستشوں میں بھی کمی آ رہی ہے۔ ریفرنس ہے ایران ماسک، وائس آف امریکہ اردو، 16 جون 2023، youtube.com۔ میں اپنے لیکچر کا اختتام علامہ اقبال کے ان اشعار پر کرتا ہوں جن میں انہوں نے پیری مریدی پر تنقید کرتے ہوئے فرمایا ہے: تحقیق کی بازی ہو تو شرکت نہیں کرتا، ہو کھیل مریدی کا تو ہرتا ہے بہت جلد، تعویل کا پھندہ کوئی صیاد لگا دے، یہ شاخ نشیمن سے اترتا ہے بہت جلد، ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی، گھر پیر کا بجلی کے چراغوں سے ہے روشن، شہری ہو دیہاتی ہو مسلمان ہے سادہ، مانند بتاں پوجتے ہیں کعبے کے برہمن، نذرانہ نہیں سود ہے پیران حرم کا، ہر خرقہ سالوس کے اندر ہے مہاجن، میراث میں آئی ہے انہیں مسند ارشاد، زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشیمن۔ شکریہ۔